وہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نیلم پری کی آواز آتے ہی فردوس پری بولی، خیریت سے آئی؟ جی ہاں، تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی تھی؟ فردوس پری نے جواب دیا کہ میں کسی انسان کی خدمات کو دیکھ رہی تھی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ رمضان کی آمد کے آتے ہی خوشیاں بانٹنے اور غریبوں کی مدد کو چل پڑتا تھا۔ کون تھا وہ؟ فردوس پری بولی کہ وہ سفید لباس میں سادہ انسان۔ نیلم پری تیزی سے بولی، کہیں تم عیدی سر کی بات تو نہیں کر رہی؟ ہاں، مجھے یاد ہے، پچھلے سال رمضان کی آمد سنتے ہی وہ امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ سب کا راشن پیک بنانے میں وقت کیسے گزر جاتا تھا۔ فردوس پری کچھ اداسی میں بولی، کاش میں بھی ان کی طرح کچھ کر سکوں۔ میں تو یتیم ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہوں، میرا سرمایہ بھی زیادہ نہیں۔ نیلم پری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، کیا تم دل سے مانگ رہی ہو؟ فردوس پری متعجب نگاہوں سے، ہاں کیوں نہیں، میرا کلیجہ منہ کو آنے کو ہے۔ کیا غریبوں کے لیے رمضان نہیں ہوتا ہے؟ کورونا جیسی وبا نے تو لوگوں کو بے روزگار کر رکھا ہے۔ کل ہی ہمارے گھر کے پاس رہنے والی آنٹی اپنے بچے کو مار رہی تھی کیونکہ وہ پھل مانگ رہا تھا۔ غربت کا یہ حال اور اس وبا میں خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ نیلم پری کی آنکھیں اشک بار تھیں اور یہ کہتی رہی کہ کوئی انسانیت کی خدمت کا طلبگار ہوگا، اللہ سب کے سنتا ہے۔ فردوس پری پریشان اور ناامید نہ ہو، کوئی نہ کوئی امید کی کرن ضرور آئے گی۔ فون کے بجنے کی آواز آتی ہے۔ فردوس پری دھیمے لہجے میں بولتی ہے، کون؟ اچھا آپ سر کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک، شکر اللہ کی ذات کا، آپ سنائیے؟ جی بس عیدی سر کی طرح کچھ کرنے کا دل، رمضان کی آمد سے دل کے جذبات غربا کی مدد کو ابھر رہے ہیں، چلے میں سوچتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی محلے کی ایک عورت فردوس پری کے پاس آتی ہے اور زاروں کے تار روتی ہوئی بولتی ہے کہ احساس پروگرام اور دوسرے ادارے میرے سے میری غربت کا پوچھ کر چلے گئے، اب تک کوئی بھی مدد نہیں ہوئی۔ فردوس پری ان سے ان کا فون نمبر لیتے ہوئے پوچھتی ہے کہ آپ کے خاوند کیا کرتے تھے؟ بولی، میرا خاوند ریڑھی لگاتا تھا، شوگر کا مریض تھا، اب تو بستر پر پڑا رہتا ہے، کوئی بھی اپنا رشتہ دار، دوست، احباب سب کے سب ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ کیا کوئی ملنے نہیں آتا؟ نہیں، اب رمضان کی آمد ہے، سب لوگ سحری اور افطاری میں طرح طرح کے پکوان پکائیں گے، لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پیٹ بھر کے کھانا ہی ملے۔ فون بجنے کی آواز پر نیلم پری اپنی دوست کو کہتی ہے کہ سن لو، کوئی فیاض نامی شخص کی کال ہے، شاید کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں۔ فردوس پری فون پکڑتے ہی آسمان کو گھورتی ہے کہ کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ جی سر، بہت شکریہ، بولتے ہوئے زمین پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ نیلم کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہ ہونے کو ہے۔ ان رمضان کی آمد پر ارد گرد جو لوگ غریب، یتیم، مسکین ہیں، ان کے راشن پیک کے ساتھ مدد کرنے کے لیے مجھے وسیلہ مل گیا ہے۔ نیلم پری بہت خوشی کے ساتھ، کون اور کیسے؟ کیا وہ دکھاوے کے لیے تصاویر بناتے ہیں؟ میڈیا میں نام کرنے کے لیے کیا تمہاری تصویر بھی بنائی جانی ہے؟ فردوس پری بڑے پیار سے بولی، اللہ کی راہ میں کام کرنے والے نے بولا ہے کہ وہ اور میں اللہ کے ساتھ روز قیامت تصویر میں پائے جائے تو اچھا ہے۔ آپ ضرورت مندوں کی لسٹ بنا کر مجھے بھیج دیں، جتنے پیک چاہیے ریکارڈ آپ رکھ لیں تاکہ دوبارہ بھی ان کی مدد کی جا سکے۔ پیک کی تعداد وہ سب سے زیادہ غریب گھر سے، یتیم کے گھر سے کیا گیا تھا۔ تیز دھوپ میں فردوس پری مارکیٹ کی جانب بڑی دکان پر رکی، سر کا نام لیا اور کال کروائی کہ پیک کی تعداد بتا دی گئی۔ رکشے پر پیک رکھوا کر ایک ایک گھر رواں تھی۔ روزے کی حالت میں لوگوں کے گھروں کے دروازے پر پیک رکھ کر دروازے کی دستک پر دوسرے کی جانب رواں تھی۔ مجھے تو میدان کربلا یاد آنے لگا تھا، تپتی دھوپ میں فاطمہ بنت عبداللہ کس طرح زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ فردوس پری کا جذبہ دیکھ کر مسلمان کی بیٹی پر رشک آ رہا تھا۔ ایک ایک سے دعائیں لیتی تھی، آنکھیں اشک بار تھیں، اللہ سے غریبوں کی مدد اور رمضان کی خوشی کو پھیلا رہی تھی۔ فطرانہ زکوٰۃ کے منتظر لوگ بھی تھے۔ اچانک سے ایک لڑکا کسی امدادی تنظیم کے ساتھ ریشن پیک بنوا کر آیا تھا، مگر اس کی بستی میں کسی کو کافی دن گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہ ملا تھا۔ کافی بزرگ عورتیں اس کے دروازے سے خالی لوٹ جاتی تھیں۔ فردوس پری نے جب سنا تو وہ ایک ادارے کے سربراہ جو امدادی کاموں کے ساتھ اس یتیم کے سر پر سایہ شفقت رکھتے تھے، اس کے آفس کے باہر دیکھ کر گھنٹی بجائی اور اندر بلایا۔ ملازموں کو بھیجا کہ پیک کی تعداد پوچھی اور گاڑی تک لڑکے کی مدد کو یقینی بنایا گیا۔ لڑکے نے فردوس پری کا شکریہ ادا کیا، پر فردوس پری نے بولا کہ یاد رکھنا، یہ میرا احسان یا میری اوقات نہیں، میرے رب نے یہ زندگی امانت دی ہے، میں اس امانت کا استعمال کر رہی تھی۔ رمضان سے پہلے فارغ بیٹھ کر کیا فائدہ؟ زندگی میں اصلاح، راہ راست نیکی کے کاموں میں تاخیر کرنا سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ فردوس پری آسمان پر دیکھتے ہوئے زندگی اور موت کی کشمکش کو سوچنے لگی اور شعبان کے چاند کی منتظر تھی۔
ماہ رمضان کی آمد تھی، ہر طرف خوشیوں کی بھرمار تھی۔ اب عبادات صدقات کے لیے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو تیار تھے۔ صبر و تحمل، غلطیوں کا اعتراف، بخشش کی دعائیں گونج رہی تھیں۔ قطع رحمی، رشتے توڑنا بڑا گناہ، رمضان سے قبل معافی مانگ رہے تھے۔ سب کو دل سے معاف کرنے کا جذبہ تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی چاہت تھی، ہسپتالوں میں مریضوں کا خیال اور لواحقین کی مدد کرنا تھا، تعلیم و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت پر خرچ جاری تھا۔ کورونا سے نجات کے لیے دعائیں، اذانیں مساجد میں گونجتی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی سرگوشیاں تھیں۔